لا نبی بعدہ۔ محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں علم کے پہاڑ، کہنے والوں نے یہ القاب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال فرمائے تھے، حبر الامہ، بحر الامہ۔ میرے لیے بحر الامہ، حبر الامہ میرے استاذ محترم، میرے مربی، میرے رہبر، میرے والد سے زیادہ مجھ پر شفقت کرنے والے وہ حضرت مفتی صاحب ہیں۔ انہی کے حکم سے دو چار الفاظ کہنے کی میں جسارت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، وہ بھی حضرت والا کے سامنے اپنے شہر اور اپنے تعلق کی کچھ کارگزاری سناؤں۔ یہ حضرت کا حکم ہے، اور حکم اور آپ کی بات ہمیں حکم کے درجے میں ہے، تو کچھ باتیں حضرت والا کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ورنہ آپ نے جلسے کو بخوب دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ہنگنڈی کے چھوٹے چھوٹے بچے جو تقریر پیش کر رہے تھے، حضرت مفتی صاحب جو ہمارے درمیان اس وقت جلوہ افروز ہیں، میں حضرت کا تعارف اس شعر کے ساتھ کرتا ہوں۔ تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، آپ کو جانتا ہے یہ سارا زمانہ، اس لیے کہ حضرت والا، حضرت دائی کبیر، حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر ایک گلو نہ ہو تو میں کہوں کہ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف مہاراشٹر کے امیر نہیں تھے، بلکہ وہ مہاراشٹر اور کرناٹک دونوں صوبوں کے امیر تھے، اس لیے کہ حضرت والا کی جو محنتیں ہمارے علاقے میں ہوئی ہیں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہمارے شہر میں سب سے اول اجتماع ہوا تھا ہمارے SR گراؤنڈ میں، وہاں پر محنت کے لیے اس زمانے میں حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے۔ ہمیں تو کئی دنوں تک حضرت مولانا قاسم صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی معلوم نہیں تھا۔ جب ہم بڑے ہوتے گئے اس وقت حضرت والا کا تعارف ہوا، حضرت والا کی بھی بڑی محنتیں ہوئی، لیکن اکثر ہمارے علاقے کا دعوت و تبلیغ کا کام حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے ہی سنبھالا تھا۔ انہی کے مشورے سے حضرت والا کئی سالوں تک کرناٹک میں رہے اور اب بھی کرناٹک کے دورے پر ہیں۔ آج حضرت والا کی یہاں جلسے میں جو تاخیر ہوئی، حضرت والا کا حضرت والا مسلسل اسفار میں ہے، اور حضرت والا کی جو فکریں ہیں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ الف-با سے انہوں نے یہاں کے بچوں کو پڑھایا، اور اس وقت انہوں نے طلبہ کے ہاتھوں بخاری شریف اور مسلم شریف، سیاہ ستہ کی بڑی بڑی کتابیں جو ہمارے علاقے میں پڑھانے کی صلاحیت ہے تو دور کی بات، پڑھانے کی ہمت اور الفاظ بھی ہمارے زبان پر آنا بڑا مشکل کام تھا۔ حضرت والا نے اس علاقے، بنجر علاقے کو اپنے محنت کا میدان بنایا، ایسے شاہ سوار پیدا فرمائے جو اس وقت بخاری سے لے کر، نورانی قاعدے سے لے کر، قرآن پاک سے لے کر بخاری شریف تک کی کتابیں 25 سالوں سے 30 سالوں سے برابر پڑھا رہے ہیں۔ یہ حضرت والا کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ آپ نے صرف درس و تدریس پر نہیں، بلکہ آپ کی محنتیں انقلابی محنت دعوت و تبلیغ میں ہوئی۔ حضرت والا ہمارے پڑھنے کے زمانے میں بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے، لیکن آپ نے پہلا محتمم دیکھا ہوگا جنہوں نے سال لگایا اپنے پڑھانے کے زمانے میں اور بچوں کو بخاری شریف پڑھائی۔ مجھے معلوم ہے، جہاں تک میری ذہنیت اور مجھے یاد ہے، گدگ میں مفتی صاحب کی سال کی جماعت چل رہی تھی، مفتی صاحب نے دور حدیث کے طلبہ کو بخاری شریف گدگ میں پڑھانے کا اہتمام کیا، اور مفتی صاحب نے کئی سالوں کے بعد، فراغت کے بعد کئی سالوں کے بعد سال لگایا ہے۔ اور ماشاءاللہ حضرت والا نے جہاں پر دعوت تبلیغ پر محنت کی، تشکیل میں بھی آپ پیچھے نہیں ہے۔ فتاوی شاکر خان اور بے شمار کتابیں حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح یونس کے نام سے اور ایسی دیگر کتابیں حضرت والا نے لکھی ہے، اور ہمیں فخر ہے
استاد محترم ہیں، شاید 2 حضرات ہیں جنہوں نے مسلسل یہاں پر محنت کی ہے، وہ بھی حضرت مفتی صاحب ہی کے شاگرد ہیں۔ یہ حضرت والا کا میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں نے 2 الفاظ ہی میں اپنے بات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا تھا وہ الفاظ اس زمانے میں حبر الامہ بحر الامہ کا وہ الفاظ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال کیے تھے، میرے لیے بحر الامہ حبر الامہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بعد میری نگاہ میں کون ہے، کوئی ہے تو وہ حضرت والا ہے۔ حضرت والا کا فیض اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرمائے۔ اتنی دراز عمری کے بعد بھی آج بھی حضرت والا بخاری شریف اور اہتمام کا وہ کام اب بھی انجام دے رہے ہیں۔ حضرت والا کی گھنٹوں گھنٹوں شہر در شہر حضرت والا کے مشورے ہوتے ہیں۔ حضرت والا بہت ہی اس وقت کہنے والوں نے آپ کو القاب فخر مہاراشٹر کا آپ کو لقب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ہماری شفقتیں طالب علم کے زمانے میں تھی حضرت والا کی، اب بھی حضرت والا کی اسی طریقے پر ہم پر نگرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ میں حضرت والا کے سامنے ہمارا علاقہ جو یہ ہنگنڈی ہے اس کا کچھ خاکہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں میوات جس رنگ میں تھا، جس کو بنجر زمین کہی جاتی تھی، اگر میں یہ کہوں کہ ہنگنڈی بھی بنجر زمین تھی، اللہ تعالیٰ نے دعوت تبلیغ کے پانی سے اس شہر کو ہمارے علاقے کو سیراب کیا تو اللہ کا فضل ہے۔ سینکڑوں حفاظ، سینکڑوں علماء کرام اس وقت ہمارے علاقے میں ہیں۔ ہمارے علاقے میں کام کرنے والا پورا کا پورا عملہ وہ آپ ہی کی دین اور یہاں کے والدین ہی کے بچے ہیں۔ باہر سے کوئی آ کر ہمارے علاقے میں پڑھانے کی اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ الحمدللہ ہمارے شہر، ہمارے تعلقے کے تمام تقاضے ہمارے یہاں کے علماء کرام، ہمارے یہاں کے حفاظ کرام سنبھال رہے ہیں، اور اسی کے کڑی ہے جس مکتب خلفاء راشدین، مکتب خلفاء راشدین کے بچوں کو ہم نے سنا، ماشاءاللہ بچوں نے ہمارے سامنے پروگرام پیش کیا۔ اس مکتب میں 110 طلبہ اور طالبات ہیں، یہاں 3 اساتذہ ہیں، ایک مفتی مدثر صاحب ہیں، ایک مولانا محبوب سبحانی صاحب ہیں، ایک حضرت مولانا عرفان صاحب ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی بہترین محنت آپ حضرات نے ان اساتذہ نے بچوں پر کی ہے۔ اس کا جیتا جاگتا مثال، جیتی جاگتی مثال یہ ہمارا جلسہ تھا جو بچے ہمارے سامنے پروگرام پیش کر رہے تھے، یہ بڑوں سے بھی بڑھ کر ہمارے بچوں نے کام کیا، اور سب سے بڑے قابل قدر ہیں وہ حضرات جن لوگوں نے اس جلسے کو انعقاد کیا، اس جلسے کو اتنی رونق بخشی۔ آپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، مکتب پر آپ ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے پر یہ ہمارے شہر میں، یہ دیہات میں ہنگنڈی میں 8 مسجدیں ہیں، 8 مکاتب ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارا جامعہ قاسم العلوم ہنگنڈی جو یہ ادارہ ہے، ماشاءاللہ تقریباً 29 مکاتب کو ماہانہ 2000 روپے دے کر اپنے اخراجات سے مکاتب کو چلا رہا ہے۔ میں جتنے بھی احباب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چھوٹی موٹی کارگزاری ہے، آپ سے ہماری درخواست ہے، اس ادارے نے یہ ذمہ داری اٹھائی، 29 جگہ اس وقت ہمارے ضلع میں، بیلگام ضلع میں بھی مکاتب میں تنخواہ دے کر یہ ہمارا چھوٹا سا مدرسہ 29 سے لے کر 30 مکاتب چلا رہا ہے، جن کو ماہانہ 2000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ ہمارے ان بھائیوں کی قربانیاں ہیں جو آج نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات کا ثمرہ ہے، ماشاءاللہ دین کا کام بڑے زوروں پر ہو رہا ہے، لیکن البتہ ماشاءاللہ مکتب کی جو محنتیں ہوئی ہیں، جو مدرسے سے تعاون مل رہا ہے، آپ اس جو چیز آپ نے ایجاد کی ہے مکاتب کو مدرسے کے ذریعے سے تقویت دینا، اس کو بند نہ کریں، اس کو بالکل چلاتے رہیں۔ جتنے بھی احباب اس وقت ہمارے جلسہ گاہ میں موجود ہیں یا جلسہ گاہ کے باہر ہیں، میں ان سے دردمندانہ اور مخلصانہ درخواست کرتا ہوں وہ احباب اس ادارے کا دل کھول کر تعاون کرتے رہیں۔ یہ ادارہ ہمارے لیے دین کے تمام شعبوں کے زندہ رکھنے کا ایک
قلعہ ہے، اس کو نظر انداز نہ کرے۔ ماشاءاللہ یہاں کے ہمارے دیہات کے بھائی، دیہات کے ساتھی ماشاءاللہ بالکل اچھا کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے پر جمعیت علماء تیردال کے ماتحتی میں یہاں کے علماء کرام اور یہاں کے مدرسے والے تمام مل کر بھی مشورہ بھی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ گزشتہ دنوں حضرت مولانا عبدالقوی صاحب کے ذریعے سے ایک بڑا جلسہ بھی انعقاد کیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت آپ تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے، نظر بد سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے علاقے کی، اس پورے خطے کی حفاظت فرمائے۔ اور میں بڑی ذمہ داری سمجھ کر حضرت والا کے سامنے یہ بھی بات پیش کرتا ہوں، یہ ہمارا پورا علاقہ دعوت تبلیغ میں آنکھیں بند کر کے ہمارے اکابرین کی اتباع میں کام کر رہا ہے۔ یہاں کسی قسم کا خلفشار، کسی قسم کا بھی انتشار نہیں ہوا ہے۔ یہ جیتی جاگتی مثال ہے، علماء اور عوام کا جوڑ ہے۔ اللہ رب العزت اس جوڑ کو بھی نظر بد سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے پر مخلص بن کر قوم و ملت کی خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔